بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روضۃ المحبین میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غائب پاتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے تو باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، مگر جو ہی نماز ختم ہوئی وہ چپکے سے مدینے کے مضافاتی علاقوں میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لیں، مگر ایسا نہ کر سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر آئے، واپس مدینے کی طرف لوٹ چکے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑھیا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا اور مفلس و نادار عورت ہوں۔ ہمارے والدین ہمیں اس حال میں چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں کہ میرا اور ان دو لڑکیوں کا اللہ کے سوا کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال کیا، یہ شیخ کون ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے؟ بوڑھی عورت، جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلیت نہیں جانتی تھی، نے جواب دیا کہ میں اس شیخ کو جانتی تو نہیں، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو کر ہمارے لیے رکھتا اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے اور کہا، اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے باہر نکلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ پست آواز میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعد ازاں جب وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ تم بڑی پست آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سونے والے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کو اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تم اپنی آواز کو بلند کرو، اور اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تم اپنی آواز قدرے پست کرو۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی اور اس کے اوپر زرد پتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شاخ کو پکڑ کر زور سے جنبش دی، جتنے بھی زرد پتے تھے وہ سارے گر گئے اور شاخ
अरियां हो गई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं उस मंजर को देखकर महजूज होता रहा। फिर हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो मेरी जानब मतवज्जा हुए और मुझे मुहातब किया कि ए उस्मान, तूने पूछा नहीं कि मैंने इस शाख को यूं पकड़कर झटका क्यों दिया। मैंने कहा कि आप ही बता दें कि आपने झटका क्यों दिया। कहा, एक दिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था तो रास्ते में ऐसा ही एक दरख्त आया और उसकी शाख थी जिस पर जर्द पत्ते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़कर जुम्बश दी, पत्ते यूं ही जड़ गए। मैं इस मंजर को देख रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखकर कहा, अबू ज़र, तुमने पूछा नहीं कि मैंने शाख को जुम्बश क्यों दी। तो मैंने अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दें कि आपने क्यों जुम्बश दी। तो कहा कि ए अबू ज़र, जिस तरह मैंने शाख को जुम्बश दी और सारे पत्ते जड़ गए, जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसी तरह इसके सारे गुनाह जड़ जाते हैं।